पिछले एपिसोड में आपने सुना कि शतोला का दादा अपने बेटे और बहू के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। शतोला ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, दादा जान आप परेशान ना हों। खुदा ने चाहा तो मैं बहुत जल्द कामयाब लौटूंगा और अपने माँ बाप को वापस लेकर आऊँगा। ये कहते हुए शतोला वज़ीर के साथ वहाँ से रवाना हुआ। दोनों तेज़ रफ्तार ऊँटों पर माई अलजीना की हवेली की तरफ चल दिए। सहराई मौसम भी बड़ा अजीब होता है। जो लोग सहराई ज़िंदगी के आदी होते हैं उन्हें तो आने वाले मौसम के बारे में फ़ौरन खबर हो जाती है, लेकिन ये दोनों बेखबर मंजिल की तरफ रवां थे कि अचानक हवा में तेज़ी आ गई और रेत के झक्कड़ चलने लगे। लेकिन इन लोगों के ऊँट जो आला नस्ल के थे बराबर आगे बढ़ते रहे। गो चंद कदम के फासले की चीज़ भी दिखाई नहीं देती थी, फिर भी इन लोगों ने सफ़र जारी रखा। शतोला को शक पड़ा जैसे कोई और भी उनका पीछा कर रहा है। तूफान की वजह से वो अच्छी तरह नहीं देख सका, लेकिन उसे ये पता चल गया था कि कुछ कुछ फासले पर 3 ऊँट सफ़र कर रहे हैं। 2 ऊँट तो उनके थे, एक पर वो खुद और दूसरे पर वज़ीर बैठा हुआ था। लेकिन ये तीसरा ऊँट किसका है जो साए की तरह उन लोगों के पीछे है? हवा सीटियाँ बजाती हुई उसके कानों के करीब से गुजर जाती थी। न जाने क्या बात थी कि शतोला के दिल पर कोई अनजाना सा खौफ छा गया। इन आवाज़ों में उसे किसी की सरगोशियाँ सुनाई दे रही थीं। उसने आवाज़ देकर पीछा करते हुए साए से मालूम करना चाहा कि वो कौन है, लेकिन तूफान की वजह से आवाज़ उसके हलक से बाहर न निकल सकी। तूफान कई घंटों तक जारी रहा, जिसमें ये लोग सफ़र करते रहे। पुरस्कार शख्स अभी उनके साथ था। कभी उसका ऊँट उनसे आगे निकल जाता और कभी हासा पीछे रह जाता। शतोला सोच रहा था कि इस तूफान से फ़ायदा उठाकर वज़ीर कहीं गायब ना हो जाए, इसलिए उसकी तवज्जो उस मर्द पुरस्कार से ज़्यादा वज़ीर की तरफ लगी हुई थी। वज़ीर का ऊँट शतोला से कुछ आगे था और फिर एक मुकाम पर अचानक एक भयानक चीज़ सुनकर शतोला चौंक पड़ा। हवा की शाएं की वजह से वो ये ना जान सका कि आवाज़ किस सिमत से आई है, लेकिन फिर उसकी निगाह अपने अगले ऊँट पर पड़ी, जिस पर वज़ीर ऊँधा पड़ा हुआ था। शतोला ने अपने ऊँट को आगे बढ़ाया और वज़ीर के ऊँट के करीब पहुँच गया। करीब पहुँचकर उसने देखा वज़ीर की कमर में एक खंजर दस्ते तक कुबा हुआ था और खून से उसके कपड़े सुर्ख हो गए थे। वज़ीर अभी मरा नहीं था। उसे जब अपना आखिरी वक्त नज़र आया तो उसके दिल में शतोला के लिए हमदर्दी पैदा हो गई। मरते मरते उसने शतोला को समझा दिया कि हवेली के किस हिस्से के नीचे उसके माँ बाप हैं और वहाँ पहुँचकर उसे क्या करना चाहिए। शतोला को समझाए थोड़ी ही देर बाद उसका दम उखड़ गया और उसकी रूह जिसमें हाकी छोड़कर परवास कर गई। वज़ीर के मरते ही शतोला ने पलट कर देखा। आंधी का जोर कम हो रहा था और वो पुरस्कार शख्स एक सिमत भागता नजर आया। शतोला वज़ीर की लाश वहीं छोड़कर ऊँट पर बैठकर उस शख्स के पीछे लपका। चूँकि शतोला जोश की हालत में था, इसलिए वो अपने ऊँट पर बैठा बैठा ही इस बात के लिए तैयार हो गया कि खुद को लहरों में तब्दील करके उस पुरस्कार शख्स पर जा काबू पाए। और फिर उसने अपने जिस्म को समेटा और देखते ही देखते लहरों में तब्दील हो गया। भागने वाला शख्स इस बात पर मुतमईन था कि भाग निकलने में कामयाब हो जाएगा, लिहाजा वो ऊँट को तेज़ी से भगाए वापस चला जा रहा था कि अचानक उसे ये महसूस हुआ कि ऊँट पर कोई और भी है, और फिर उसका गला घुटने लगा। शतोला के मजबूत हाथों का दबाव बढ़ता जा रहा था। खौफ के मारे उस शख्स का बुरा हाल हो गया। आंखें बाहर को निकल आईं। चूँकि उसका चेहरा चादर में छुपा हुआ था, शतोला ने सोचा देखना चाहिए कि पुरस्कार शख्स कौन है, और फिर उसने एक हाथ के झटके से कपड़ा उसके मुंह से नोच लिया और उसे देखते ही चौंक पड़ा, क्योंकि हमलावर पुरस्कार शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका सौतेला चचा बरोजा ही था। अपने चचा को देखते ही लम्हे भर को ठिठका और उसकी गिरफ्त बरोजा की गर्दन पर ढीली पड़ गई। इस बात से फ़ायदा उठाकर बरोजा ने ऊँट पर से छलांग लगा दी और एक सिमत दौड़ उठा। शतोला भी उसके पीछे कूद पड़ा और फिर जैसे ही वो अपने चचा के पीछे दौड़ने लगा, एक खौफनाक आवाज़ को सुनकर चौंकते हुए रुक गया। बड़ी ही पुरस्कार और दिल दहला देने वाली आवाज़ थी कि शतोला खौफज़दा हो गया। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया और फिर वो उस तरफ बढ़ने लगा जिस सिमत से आवाज़ आ रही थी। दरअसल वो हवेली के करीब पहुंच चुका था, जिसकी इमारत धुंधली नज़र आने लगी थी, लेकिन शतोला नहीं जानता था कि इमारत वही है जहाँ पर उसे पहुँचना था। वो आगे बढ़ता गया और फिर आवाज़ के पीछे पीछे हवेली में दाखिल हो गया। उसका कदम हवेली में पड़ना ही था कि उसे ऐसा लगा जैसे बहुत सी घंटियाँ और शहनाइयाँ बजने लगी हैं, जिनकी आवाज़ से उसके कान फटने लगे और सर चकराने लगा। दोनों हाथों से कान दबाकर ज़मीन पर बैठ गया और तकलीफ़ की वजह से आंखें बंद कर लीं, और फिर उसे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई उसके गिर्द चक्कर लगा रहा है। हवेली के बाहर अब भी तूफ़ान का ज़ोर था, लेकिन पहले की निस्बत कमी आ गई थी। शतोला ने आंखें खोलकर देखा तो एक औरत को, जो स्याह और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थी, चक्कर लगा रही थी। उसका चेहरा आंचल में छुपा हुआ था, सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थीं जिनसे अंगारे बरस रहे थे। उसने अपनी ज़िंदगी में इतनी खौफनाक आंखें नहीं देखी थीं।
لمحے بھر کو تو اس کا جسم کانپ کر رہ گیا اور پھر جب اس کی نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی تو اسے وہ کسی انسان کے نہیں درندے کے دکھائی دیے۔ دراصل یہ مائل جینا کی روح تھی۔ شتولا نے خود پر قابو پایا اور اس بلائے ناگہانی سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور پھر اس نے خود کو لہروں میں ڈالا اور اس بڑھیا کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ مائی کے جسم میں سے یوں گزر گئے جیسے وہ جسم ہوا کا بنا ہو۔ شتولا خود اصل حالت میں آ چکا تھا، اسے بڑی حیرت ہوئی۔ اس کے بعد اس نے دوسرے طریقوں سے مائی الجینا کی روح کو بے بس کرنا چاہا، لیکن اس کی کوئی چال کامیاب نہ ہو سکی اور وہ تھک گیا۔ پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری۔ آخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ یہ دیکھ کر مائی الجینا کی روح مطمئن ہو گئی اور اس نے شتولا کو پیچھے ہٹنے دیا۔ شتولا ایک بات سمجھ گیا تھا کہ یہ اسی مائی کی روح ہے، لہٰذا وہ پیچھے ہٹتا گیا اور موقع پا کر ایک عمارت کی طرف دوڑا۔ دراصل اسی عمارت میں مائی کے چیلے رہتے تھے۔ شتولا ایک مکان میں گھس گیا جہاں ایک چیلا مسری پر بیٹھا ہوا ایک تختی پر لکھا ہوا مضمون پڑھ رہا تھا۔ اس کی نظر شتولا پر پڑی تو وہ غصے میں اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ شتولا کا اس طرح مکان میں گھس آنا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے ایک لاٹھی اٹھا لی اور شتولا کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ یہ شتولا کے لیے ایک نئی مصیبت بن چکا تھا۔ شتولا جس غرض کے لیے اس طرف آیا تھا اسے چھوڑ کر وہ اس چیلے سے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا، اور پھر جیسے ہی چیلے نے اس پر لاٹھی سے حملہ کیا، شتولا نے اس کے وار کو بازوؤں پر روکا۔ چیلا بھی ہٹا کٹا نہایت مضبوط جسم کا مالک تھا، اس کی لاٹھی پوری قوت سے شتولا کے بازوؤں پر پڑی تھی۔ ادھر شتولا کا جسم بھی فولادی تھا، لاٹھی ٹوٹ گئی۔ یہ دیکھ کر چیلے نے لاٹھی پھینک دی اور کسی ناگ کی طرح پھنکارتا ہوا شتولا پر جھپٹا۔ شتولا غافل نہیں تھا، اس نے چیلے کے بازوؤں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور پھر پوری قوت سے اٹھا کر دیوار کے ساتھ دے مارا۔ چیلا ایک دھماکے کے ساتھ فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ شتولا نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی اور پھر دیوار کے ساتھ لگی ہوئی مشل دیکھ کر وہ اس طرف جھپٹا اور مشل پکڑ کر وہ باہر لپکا، اور پھر اس نے دو پتھروں کو رگڑ کر آگ پیدا کی جس سے مشل بھڑک اٹھی، اور شتولا جلتی ہوئی مشل پکڑ کر اس سمت بھاگا جدھر اس کا مائی الجینا کی روح سے مقابلہ ہوا تھا۔ اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ پاتال تک پہنچنے کا راستہ اسی طرف ہے جدھر مڑنے سے اسے مائی کی روح روک رہی تھی۔ ابھی وہ چند قدم بڑھا ہوگا کہ وہ بدروح پھر سامنے آن کھڑی ہوئی۔ شتولا نے دیکھا تو مشل والا ہاتھ آگے بڑھاتا ہوا وہ اس بدروح کی طرف بڑھا۔ مشل کے شعلے جیسے ہی بدروح سے چھوئے وہ ایک کربناک چیخ مارتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ شتولا نے دیکھا تو وہ آگے بڑھا اور پھر یہ چوہے بلی کا کھیل خاصی دیر جاری رہا، یہاں تک کہ وہ دونوں مندر کے بڑے کنویں تک پہنچ گئے۔ یہاں کنویں کے قریب سوکھی گھاس کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ شتولا نے بڑی پھرتی سے اس گھاس کو آگ لگا دی۔ آگ تیزی سے بھڑک اٹھی۔ اب آگے شتولا مشل لیے کھڑا تھا اور پیچھے زوردار آگ بھڑک اٹھی تھی۔ شتولا آگے بڑھنے لگا کہ اس بدروح کی چیخیں بلند ہوئیں کیونکہ آگ اسے چھو چکی تھی۔ اب تو روح نہایت خوفزدہ ہوئی اور اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ شتولا کنویں پر کھڑا نیچے جھانک رہا تھا، لیکن نیچے سے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ شتولا سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کرے کہ اچانک اس کے ذہن میں کھٹکا سا ہوا اور پھر بڑی کمزور سی آواز سنائی دی، بچاؤ بچاؤ۔ اس آواز کو سن کر شتولا کے خون نے جوش مارا اور وہ سمجھ گیا کہ یہ اس کی ماں کی آواز ہے، اور پھر بغیر سوچے سمجھے وہ بھی اس کنویں میں کود گیا اور پھر تاریکی چھا گئی اور وہ نیچے ہی گرتا چلا گیا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ اس جسم کے ساتھ جب وہ نیچے پہنچے گا تو اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی، اور پھر اس نے فوراً ہی خود کو لہروں میں ڈھال لیا۔ اب اس کے نیچے جانے کی رفتار میں کمی آ گئی کیونکہ اب اس کا جسم وزنی نہیں رہا تھا۔ اس طرح پاتال تک پہنچتے پہنچتے کئی گھنٹے لگ گئے۔ پاتال میں پہنچتے ہی اس کی ناک نے ایک ناخوشگوار سی بو محسوس کی، اور جس وقت وہ اپنی اصلی حالت میں آیا تو اس بو میں مزید اضافہ ہو گیا اور اس کا سر چکرانے لگا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو صرف چند قدم سے زیادہ وہ کچھ نہ دیکھ سکا، اور پھر وہ آگے بڑھا کیونکہ خاصی دور اسے مدھم سی روشنی نظر آ گئی تھی۔ دراصل اس جگہ روبی اور آہوجا تھے، اور روشنی روبی کے گلے میں پڑے ہوئے ناگ منکے سے پھوٹ رہی تھی۔ قریب پہنچ کر اسے دونوں نظر آ گئے، لیکن ایسی حالت میں دیکھنے والے پر خوف طاری ہو جاتا۔ لیکن شتولا خوفزدہ نہیں ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ برسوں سے بغیر روشنی کے یہاں رہنے کی وجہ سے ان لوگوں کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ وہ دونوں بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گئے، یہاں وہ کیڑے مکوڑے کھا کر زندہ تھے۔ وہ دونوں شتولا کے گلے میں ناگ منکی کو دیکھ کر پہچان گئے کہ یہی ان کا بیٹا شتولا ہے جو ان کی مدد کو آیا ہے، اور پھر یہ تینوں مل کر بہت خوش ہوئے۔ شتولا نے خود کو لہروں میں ڈھال کر ان دونوں کو کنویں کے راستے باہر نکالا، اور پھر جب وہ محل میں پہنچا تو اس کی عجیب و غریب حالت کے باوجود آہوجا کا باپ انہیں پہچان گیا۔ بروجا کو جب آہوجا کے آنے کا پتہ چلا تو وہ ملک چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اب آہوجا نے تخت و تاج سنبھالا اور حکومت کرنے لگا۔ شتولا کچھ عرصہ اپنے ماں باپ کے پاس رہا، پھر اجازت لے کر وہ اپنے بابا یعنی بوڑھے تاموس کے پاس چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب اس کے بابا کو اس کی ضرورت ہے۔
बूढ़ा तामूस अपने झोंपड़े के बाहर समुद्र के किनारे बैठा डूबते सूरज का नज़ारा कर रहा था। समुद्र और आसमान के दरमियान करमजी पट्टी दिखाई दे रही थी, जिसमें सोने का थाल यानी सूरज ज़मीन पर अपनी अलविदाई किरणें डाल रहा था। और फिर दूर, बहुत दूर एक स्याह धब्बा नमूदार हुआ, जो आहिस्ता आहिस्ता एक बादवानी जहाज़ की सूरत इख्तियार करता जा रहा था। बूढ़े तामूस की जैसे ही उस जहाज़ पर नज़र पड़ी, उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई, और उस धड़कन का सबब जानकर उसने दिमागी लहरों को उस तरफ दौड़ाया। उधर शतोला को भी दूर साहिल नज़र आ गया था। वो डेक पर खड़ा हुआ था कि तामूस की भेजी हुई लहरें एक छनाके के साथ उसके दिमाग से टकराईं। वो चौंक पड़ा। बेटे शतोला, क्या ये तुम हो? शतोला को अपने बाबा की आवाज़ पहचानने में ज़रा भी दुश्वारी नहीं हुई। हाँ बाबा, मैं आ रहा हूँ, बहुत जल्द आप तक पहुँचने वाला हूँ, शतोला ने दिमागी लहरों के ज़रिए जवाब दिया। ये जवाब पाकर बूढ़ा तामूस खुशी के मारे उठ खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाते हुए नहायत आजिज़ी से बोला, ऐ रब्बे कायनात, हर तारीफ़ तेरी ही ज़ात से वाबस्ता है। तूने इस साजिश को जिन उलूम से नवाजा और उम्र दराज रखी, मेरे पास वो ज़ुबान नहीं कि तेरा शुक्र अदा कर सके। बस मुझे इतनी उम्र और दे दे कि मैं अपनी आंखों से अपने दुश्मनों को तबाह होते हुए देख सकूं। शतोला एक अरसे बाद अपने बाबा से मिल रहा था, इसलिए जैसे जैसे उसका जहाज़ साहिल के करीब हो रहा था, उसकी बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था। और जब एक ख़ास मुकाम पर पहुंचकर जहाज़ ने लंगर डाले और मुलाह उसके लिए कश्ती समुद्र में उतारने के लिए बढ़े, तो उसने इस बात का इंतज़ार ना किया और समुद्र में छलांग लगा दी और बगैर कश्ती के तेज़ तेज़ हाथ पांव मारता हुआ किनारे की तरफ बढ़ने लगा। उधर बूढ़े तामूस की हालत भी उससे मुख्तलिफ ना थी। वो भी समुद्र में कूद पड़ा और फिर उन दोनों का मिलाप भी नहायत जोश और जज्बात लिए हुए था। दोनों की आंखें खुशी से नम हो चुकी थीं। दोनों बगलगीर होते हुए किनारे तक आए। अगर शतोला की बजाय कोई और होता तो साहिल तक पहुंचते पहुंचते उसके हाथ छल हो चुके होते, मगर शतोला में तो कुदरत ने वो ताकत भर दी थी कि बूढ़े तामूस को उस पर फख्र होने लगा था और उसकी उम्मीद बढ़ गई थी कि रूबी का ये बेटा उसके दुखों का बदला ज़रूर उसके दुश्मनों से लेगा। गो से अपने इलम से ये बात मालूम हो चुकी थी कि उसके दुश्मन मंगोलों के सरदार के 7 बेटे हैं, जो होंफार भेड़ियों से किसी तरह कम नहीं हैं, और उस कबीले में ज्वाला नामी बुढ़िया, जो तामूस की तरह बहुत से पुरस्कार उलूम जानती है, अपने बेटे स्मोरा का इंतकाम लेने के लिए अब तक जिंदा है, जिसका इकलौता बेटा तामूस के हाथों मारा गया था। ज्वाला का बाप भी उस वक्त का एक बहुत बड़ा काहिन था, जो बहुत सी पुरस्कार कुव्वतों का मालिक था। उसने अपनी बेटी ज्वाला को इन उलूम से मालामाल किया था, जिनकी वजह से ज्वाला तामूस की तरह अब तक जिंदा थी, और उसे भी अपने इल्म से ये बात मालूम हो चुकी थी कि उसके बेटे का कातिल अब तक जिंदा है और वो भी उसी की तरह इंतकाम की आग में जल रहा है। मंगोल ज्वाला का अपने सरदार से ज़्यादा एहतराम करते थे। मंगोलों का मौजूदा सरदार आस्तरी और उसके 7 बेटे भी ज्वाला के लिए हर वक्त अपनी आंखें बिछाए रखते, उसका बेहद एहतराम करते और उसकी हिदमत अपनी सादत समझते। एक दिन बूढ़ी ज्वाला अपने चमड़े के गुंबद नुमा हेमे के बाहर अलाव जलाए बैठी थी। बादे सर्द के झोंके आग को ज़्यादा भड़कने नहीं दे रहे थे। हड्डियों का ढांचा ये औरत, जिसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछा हुआ था, न जाने किस शय की बनी हुई थी कि उस पर हवा की यख थपेड़ों का कुछ भी असर न हो रहा था। उसका लिबास भी इस काबिल ना था कि इस सरमाई रात में उसके जिस्म को सर्दी से महफूज रख पाता। सरदार के 7 बेटे जंगली जानवरों की दबीस खालों के लिबास पहने हुए भी कांप रहे थे, और बहादुर होते हुए भी उन पर एक खौफदारी था। उन लोगों को दरवाज़ा या आसमान पर रूहें नाचती और दौड़ती नजर आ रही थीं। वो सिवाय शुमाली रोशनी के और कुछ ना था। वो ये समझ रहे थे कि ये रूहें ज्वाला का दीदार करने के लिए दूर दराज आसमान पर नमूदार हो रही हैं। उन लोगों की नज़रें ज्वाला के चेहरे पर टिकी हुई थीं, जिसके चेहरे के नकूश अलाव की रोशनी में साफ नजर आ रहे थे। ज्वाला किसी सोच में गुम थी और फिर वो उन लोगों से यूं मुहातिब हुई। मंगोल सरदार के बेटों, मैं देख रही हूँ एक शहबाज मशरिक से नमूदार होने वाला है, जिसे मेरे और तुम्हारे उस दुश्मन ने इंतकाम लेने के लिए इधर भेजा है। तुम लोग तैयार हो जाओ, उस शहबाज को अपने तीरों की जद में लेकर उसकी बोटी बोटी कर दो। इसके बाद उस सफ़र के लिए तैयार हो जाओ। तुम लोगों ने मेरा इंतकाम उस शख्स से लेना है जिसने मेरे नौजवान इकलौते बेटे को मेरी आंखों के सामने हलाक कर दिया था। तुमने उसे उसी तरह हलाक करना है कि मेरे बेटे की रूह खुश हो जाए। ये कहते हुए बूढ़ी ज्वाला की जिस्म की रगें उभर आईं और उसके चेहरे पर तनाव आ गया। उसकी बात सुनकर मंगोल सरदार के उन 7 बेटों के जिस्म में भी खून गर्म होने लगा और गुस्से के मारे उनके मुंह से कफ निकलने लगी, और वो सब यकजुबान होकर बोले, ए मुकद्दस ज्वाला, हमें बता कि वो हमें कहाँ मिलेगा, ताकि हम उसे रास्ते में जा लें और उसे हलाक करने के बाद अपने उस दुश्मन को भी जाकर जहन्नुम रसीद कर दें, जिसके बारे में तू हमें कई बार बता चुकी है। ज़रा सब्र करो बेटे, जिस काम को तुम आसान समझ रहे हो वो इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अंजाम के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं हो रहा।
میرے سامنے غیب کی ایک چادر تنی ہوئی ہے، یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے، اس لیے ابھی تم صبر کرو اور تمام پہلوؤں پر مجھے اچھی طرح غور کر لینے دو۔ بوڑھی جوالا کی یہ بات سن کر چاروں بھائیوں کے چہرے لٹک گئے اور وہ اٹھ کر اپنے اپنے خیموں میں آ گئے۔ سرد ہوا کے جھونکے برفانی جھکڑ کی شکل اختیار کر چکے تھے، جس کی وجہ سے لاؤ بھی سرد پڑ چکا تھا، مگر بوڑھی جوالا کے اندر انتقام کی آگ روشن تھی۔ اس پر ان وسطی ہواؤں کا کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ اسی طرح بیٹھی رہی، یہاں تک کہ مشرق سے سفیدی نمودار ہو گئی۔ گو چاروں طرف کالی کالی گھٹاؤں کا راز تھا اور برف گر گر کر بوڑھی جوالا کے سیاہ لباس کو سفیدی میں تبدیل کر چکی تھی، مگر جوالا ایک بت کی مانند اسی جگہ بیٹھی رہی، یہاں تک کہ منگول سردار نے اسے اٹھا کر اس کے خیمے تک پہنچایا اور اس پر ایک بڑی سی کھال اڑا دی۔ بوڑھا طاموس روبی کے اس بیٹے سے اتنا ہی پیار کرتا تھا جتنا وہ روبی سے کیا کرتا تھا۔ اس نے شتولا کے لیے کھانے کا بندوبست کیا اور جب شتولا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کچھ دیر کے لیے جھونپڑی میں آرام کرنے کے لیے گیا تو بوڑھا طاموس اس کے لیے جنگل سے شکار کرنے چلا گیا تاکہ شتولا کے لیے رات کے کھانے پر وہ تازہ گوشت پیش کر سکے۔ شتولا جھونپڑی میں پڑا ہا بہر گوشت کے مزے لے رہا تھا کہ اچانک اس کے خیمے میں سیاہ ناگ داخل ہوا۔ اس نے جب شتولا کو گہری نیند سوتے دیکھا تو وہیں ایک کونے میں ٹھہر گیا۔ اسے ناگ راجا نے بھیجا تھا جسے شتولا کے آنے کا علم ہو چکا تھا۔ ناگ راجا روبی کا دوست تھا، روبی نے اس پر بہت سارے احسانات کیے تھے، اسے شتولا سے بھی ویسی ہی محبت تھی جو اسے روبی سے تھی، اسی لیے جب اسے ہوا میں رچی بسی شتولا کے جسم کی بو محسوس ہوئی تو اس نے فوراً کالے ناگ کو، جو کہ اس کا خاص خدمتگار تھا، شتولا کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس کی طرف سے شتولا کو ناگ بھون آنے کی دعوت دے۔ وہ شتولا سے روبی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا کیونکہ روبی کو گئے ہوئے ایک عرصہ ہو چکا تھا۔ ناگ راجا کو روبی کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا کہ وہ کس سال میں ہے، وہ مصر کی پراسرار زمین کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا، اسی لیے وہ روبی کے لیے فکر مند تھا۔ شتولا 2-4 گھنٹے آرام کرنے کے بعد جب بیدار ہوا تو کالے ناگ نے خوشی سے ایک زوردار پھنکار ماری۔ شتولا کالے ناگ سے واقف تھا ورنہ وہ جھپٹ کر ناگ کی گردن مروڑ دیتا۔ کہو کلوا، کیسے آنا ہوا؟ کیا تمہارے راجا کو میرے آنے کے بارے میں علم ہو گیا ہے؟ کالا ناگ فوراً انسانی روپ میں آ گیا، دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، ہاں شہزادے، اسی لیے تو میں حاضر ہوا ہوں، ہمارے راجا نے تمہیں دعوت پر بلایا ہے۔ بھئی ابھی تو میں نہیں آ سکتا کیونکہ ابھی تو بابا سے بھی کھل کر باتیں نہیں ہوئیں، میں جانتا ہوں مجھ سے بہت سی باتیں کرنا چاہتے ہیں، میں نے اب یہیں اپنے نانا کے پاس ہی رہنا ہے، تمہارے راجا کے پاس پھر کسی دن آ جاؤں گا، اپنے راجا کو میری طرف سے سلام کہنا اور میرا پیغام ان تک پہنچا دینا، شتولا نے کہا، اور کالا ناگ دوبارہ سانپ کا روپ دھار کر رینگتا ہوا جھونپڑی میں سے نکل گیا۔ طاموس جب ایک نیل گائے کا شکار کر کے واپس لوٹا تو شتولا نہا دھو کر فارغ ہو چکا تھا اور اپنے ساتھ آئے ہوئے ساتھیوں سے جو کشتیوں پر سوار ہو کر ساحل پر پہنچ چکے تھے محو گفتگو تھا۔ آنے والوں میں مصر کی بحری فوج کا سالار اسطالو بھی تھا، جو شتولا کی بہادری، ذہانت اور پراسرار قوتوں کی وجہ سے بڑا متاثر تھا۔ اسطالو بھی نوجوان تھا اور وہ بھی شتولا کی طرح مہم جو واقع ہوا تھا اور خطرات میں کود پڑنا اس کی عادت تھی۔ گو شتولا کی رفاقت اسے زیادہ میسر نہ آئی تھی، مگر اس سفر کے دوران وہ دونوں اچھے دوست بن چکے تھے۔ اسطالو کو شتولا کی زبانی معلوم ہو چکا تھا کہ اس کے نانا کی کسی وحشی قوم سے دشمنی ہے اور وہ اپنے نانا کا بدلہ ان وحشی لوگوں سے لینا چاہتا ہے۔ اس وقت وہ اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ شتولا، میرے پیارے دوست، تم جب کبھی بھی اپنے نانا کے دشمنوں کو تباہ و برباد کرنے کی غرض سے نکلو تو اپنے اس جانثار کو ضرور ساتھ لے کر چلنا۔ تم مجھے جب بھی یاد کرو گے میں اپنے بیڑے کے ساتھ تمہاری مدد کو ضرور پہنچوں گا۔ اسطالو نے شتولا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، میرا ارادہ تو اکیلے ہی اس مہم پر جانے کا تھا، مگر تم اصرار کرتے ہو تو تمہیں بھی بلا لوں گا۔ مگر ہمارا رابطہ کیسے ہوگا؟ اسطالو نے پوچھا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہاں شتولا اور اس کا نانا اکیلے ہی رہتے ہیں، ادھر سے تو کوئی تجارتی جہاز بھی نہیں گزرتا جس کے ذریعے وہ پیغام رسانی کر سکیں۔ تم میری قوت سے تو واقف ہی ہو، مگر تمہیں ایک قوت کا علم نہیں ہے، میں اپنی دماغی قوت سے دوسروں کے ذہنوں تک پہنچ کر اس سے بات کر سکتا ہوں۔ یہ علم میں تمہیں بھی سکھائے دیتا ہوں، بس اس کے لیے ایک مشق کی ضرورت ہے۔ تم ابھی کچھ دن میرے پاس ہونا، میں تمہیں ان دنوں میں جلد ہی رابطے کی مشق کرا دوں گا، شتولا نے کہا۔ اس پر اسطالو سخت حیران ہوا، مگر اسے شتولا کی باتوں کا یقین آ گیا۔ شتولا نے اپنے نانا کو دیکھا کہ وہ ایک بڑی سی نیل گائے اپنے کاندھے پر اٹھائے چلے آ رہے ہیں تو وہ اٹھا اور آگے بڑھ کر اس نے وہ گائے اپنے کندھوں پر اٹھا لی۔ نیل گائے جس کا وزن 4-5 من سے بھی زیادہ تھا، اس نے بڑی آسانی سے اٹھا لی تھی، مگر اسے اپنے نانا پر حیرت تھی کہ وہ اس بڑھاپے میں بھی اتنا وزن اٹھا لیتے ہیں، اور پھر نیل گائے کی کھال اتار کر اسے صاف کرنے اور پوری گائے کو الاؤ پر بھوننے کے لیے لٹکانے پر اس نے اپنے نانا کی مدد کی۔ اسطالو کے ساتھ کشتیوں پر 6 آدمی اور آئے ہوئے تھے۔ شتولا کے نانا نے ان سب کی ضیافت اسی نیل گائے کے گوشت سے کی اور پھر یہ لوگ آدھی رات تک باتیں کرنے کے بعد کشتیوں میں بیٹھ کر واپس جہاز میں چلے گئے۔
کیونکہ یہاں زیادہ لوگوں کے سونے کا انتظام نہیں تھا۔ استالو کے جہاز پر کھانے پینے کا سامان وافر مقدار میں تھا، اس لیے وہ اور اس کے ساتھی ان لوگوں پر زیادہ بوجھ نہیں بنے۔ وہ لوگ جہاز پر سے ہی خوب کھا پی کر نکلتے اور بہت سا کشتیوں پر لاد لیتے تاکہ دوپہر اور رات کو شتولا اور اس کے نانا کے ساتھ کھا سکیں۔ استالو کو اس بات کی فکر نہ تھی کہ ان کا بادشاہ اس سے کسی بات پر باز پرس کرے گا، کیونکہ ان کا بادشاہ اہوجہ تو شتولا کا باپ تھا۔ اور پھر کچھ دن یہاں رہ کر استالو واپس مصر چلا گیا۔ استالو کو الوداع کہنے کے بعد شتولا کو ناگ راجا کا خیال آیا اور وہ اپنے نانا کی اجازت سے ناگ راجا کے محل کی طرف چل دیا، جو کہ قریب ہی جنگل میں واقع تھا۔ ناگ راجا اپنے محل میں بڑی بے چینی سے وقت گزار رہا تھا۔ اس کی رانی اسے بہت سمجھاتی کہ شتولا اسے ضرور ملنے آئے گا، اور پھر ناگ رانی نے ہی کسی سانپ کو یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ جا کر دیکھے شتولا کی کیا مصروفیات ہیں۔ سانپ نے ان لوگوں کو آ کر بتا دیا تھا کہ شتولا کے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں اور وہ ان میں مصروف ہے۔ یہ جان کر بھی ناگ راجا شتولا سے ملنے کے لیے بڑا بے چین تھا، اور پھر اسے جیسے ہی شتولا کی بو اس کے محل کی طرف آتی محسوس ہوئی تو وہ ناگ رانی سے بولا، رانی دیکھو، شتولا ہماری طرف آ رہا ہے، چلو آگے بڑھ کر اس کا استقبال کریں۔ رانی بھی یہ جان کر خوش ہو گئی، کیونکہ اس نے شتولا کی پرورش میں نمایاں خدمات انجام دی تھیں، اس لیے اسے وہ اپنے بچوں سے کم عزیز نہ تھا۔ اور پھر یہ دونوں محل سے نکلے۔ ان دنوں ناگ راجا کا بھائی پہاڑ سے اپنے بھائی کو ملنے آیا ہوا تھا، اور جس وقت شتولا جنگل میں داخل ہو رہا تھا اس وقت وہ رینگتا ہوا جنگل میں گھوم رہا تھا۔ اسے شتولا کے بارے میں بالکل علم نہ تھا کہ یہ آدم زاد اس کے بھائی کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ سانپوں کی فطرت میں آدم زاد سے دشمنی پرانی چلی آ رہی ہے، اس لیے اس نے جب ایک انسان کو جنگل میں آتے دیکھا تو جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ شتولا اس بات سے بے خبر آگے بڑھا آ رہا تھا کہ اچانک وہ جھاڑیوں میں سے نکل کر پھنکارتا ہوا شتولا کی طرف بڑھا اور چاہتا تھا کہ منہ مار کر اسے ڈنگ لے، مگر وہ اس آدم زاد کے بارے میں جانتا نہیں تھا۔ اول تو ناگ راجا کا دیا ہوا منکا شتولا کے گلے میں پڑا ہوا تھا، وہ اسے ڈس بھی لیتا تو اس کا زہر شتولا پر ذرا بھی اثر نہ کرتا، مگر شتولا تو بلا کا پردیلا تھا۔ اس نے اس کی پھنکار سنتے ہی نہایت تیزی سے رخ بدلا اور اپنے داہنے ہاتھ سے اس کی گردن دبوچ لی۔ یہ دیکھتے ہوئے وہ سانپ فوراً سے انسانی روپ میں آ گیا اور شتولا کے ہاتھوں سے اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ آگے کیا ہوا دیکھیے اس دلچسپ کہانی کا ایپیسوڈ 7 نیکسٹ سنڈے کو ہمارے یوٹیوب چینل سٹوری ٹائم پر۔